تو یہ صرف ایسے مل لینا نہیں ہے نا، مطلب ان کے پیچھے گہرے روحانی معنی ہیں، ایسا کچھ؟ جی بالکل، آپ دیکھیں ہمارے پاس امام شاہ کریم الحسینی آغا خان کے ارشادات بھی ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اور پھر شفیق ویرانی، ناصر خسرو جیسے مفکرین کے حوالے بھی ہیں۔ صحیح، تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں خاص طور پر دربار جیسی جو خوشی کی تقاریب ہیں، جی، ان کا روحانی پہچان اور اللہ سے جو حتمی ملاقات ہے یعنی لقاء، جی، اس کی امید سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بالکل، دیکھیں دیدار جو ہے یہ فارسی لفظ دیدن سے ہے، یعنی دیکھنا۔ اچھا، لیکن روحانی معنوں میں یہ امام وقت کا دیدار کرنا ہے، ان کے ذریعے سے خدا کے نور یعنی نور کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اور ملاقات عربی لفظ لقاء سے ہے، مطلب آمنے سامنے ملنا۔ قرآن پاک میں نا لقاء کا ذکر اکثر یوم ملاقات کے حوالے سے ہے، یعنی آخرت میں۔ جی، جب انسان آخرت میں خدا کا براہ راست دیدار کرے گا، جیسے سورہ انشقاق میں ہے آیت 6، اے انسان تو اپنے رب کی طرف کوشش کر رہا ہے اور اس سے ملے گا، لقاء۔ اور سورہ عنکبوت آیت 5، جو کوئی اللہ سے ملنے لقاء کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت ضرور آنے والی ہے۔ اچھا، تو قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے اس ہونے والی ملاقات کی نشانیاں، آیات، وہ اسی دنیا میں ہیں، جیسے سورہ رعد میں ہے آیت 2۔ جی بالکل۔ اور اسماعیلی فکر میں تو امام وقت کو خدا کی ایک جیتی جاگتی نشانی، ایک آیت مانا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سے ملنا ایک طرح سے خدا سے ملنے کی ایک جھلک ہے یا پیش خیمہ؟ جی ہاں، بالکل یہی سمجھا جاتا ہے۔ امام کو خدا کا مقرر کردہ رہنما مانتے ہیں، اس کے پیغام کا مفسر، صحیح، جو الہی نور اور علم کا آپ کہہ لیں ایک عملی نمونہ ہے۔ تو اس لیے مرید کا اپنے امام سے ملنا، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو یا روحانی سطح پر ہو، اسے خدا سے لقاء کا ایک تجربہ مانا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک رسمی ملاقات نہیں ہے۔ نہیں، رسمی تو نہیں لگ رہا۔ جی، یہ ایک گہرا روحانی لمحہ ہے جب روح خدا کی جو ظاہر نشانی ہے یعنی امام، ان کے ذریعے الوہیت کی ایک جھلک دیکھتی ہے۔ واہ! شفیق ویرانی نے بھی کیا خوب کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وصل کے متلاشیوں کو اپنا حتمی مقصد پانے کے لیے امام کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا، یعنی امام کے الفاظ پر۔ جی، امام ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جن سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی لیے انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ان کا دیدار حسن پانا ہے۔ دیدار حسن۔ مومنین کا حتمی مقصد اور تمنا واضح طور پر یہی تھی کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے دیدار حسن یعنی دیدار کے ذریعے الوہیت کو پہچانیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اور یہ جو کچھ ملاقاتیں دربار کہلاتی ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ دربار نا فارسی کا لفظ ہے، مطلب شاہی دربار۔ اچھا، تو جب مولانا حاضر امام کسی ملاقات کو دربار کا درجہ دیتے ہیں تو یہ خاص خوشی اور جشن کا موقع ہوتا ہے، جیسے گولڈن جوبلی میں ہوا تھا۔ بالکل، گولڈن جوبلی کے دوران کئی ملاقاتیں دربار قرار دی گئیں، اور ان موقعوں پر نا امام اکثر بہت خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ لطیفے سنانے والی بات۔ جی جی، ذرائع بتاتے ہیں، اور امام نے خود بھی 2008 میں شام میں اس کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے وہ قول۔ جماعت نے مجھ سے پوچھا، آپ لطیفے کیوں سناتے؟ میں نے کہا کیوں نہ سناؤں، دربار خوشی کا لمحہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خوشی اللہ کی نعمت ہے۔ بالکل، مسکراہٹیں، خوشباش بچے، دوست، زندگی کی اچھی چیزیں، یہ سب اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی وجوہات ہیں۔ اور دیکھیں، اس لطائف سنانے کی بھی نا ایک روحانی جہت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں،
ہنسی خوشی کا اظہار تو ہے ہی، لیکن یہ انسان کی عقل سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ عقل سے؟ جی، عظیم اسماعیلی فلسفر ناصر خسرو وہ کہتے ہیں کہ خوشی عقل کا جوہر ہے۔ واہ! تمام جانداروں میں صرف انسان جس کے پاس ناطق روح یعنی عقل ہے، ہنسی میں شریک ہوتا ہے۔ اور وہ آگے کہتے ہیں کہ فلسفیوں نے انسان کی ایک تعریف زندہ ہنسنے والا بھی کی ہے، اور ہنسنا خوشی کا اظہار ہے۔ زندہ ہنسنے والا دلچسپ ہے۔ جی، انسان کی یہ خاصیت اس بات کا ثبوت ہے کہ حتمی خوشی عقل کے لیے ہی موضوع ہے۔ تو اس زاویے سے اگر دیکھیں نا، ہاں، تو امام کا جماعت کو ہنسانا یہ شاید ان کے مریدوں کی عقلوں کو بیدار کرنے کا بھی ایک لطیف انداز ہے، ایک طرح سے۔ مطلب یہ صرف ہنسی مذاق نہیں، اس میں بھی ایک گہرائی ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ ہوا کہ دیدار اور ملاقات یہ محض رسمی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ خدا کے نور اور اس کی رہنمائی سے جڑنے کے اہم لمحات ہیں۔ جی ہاں، یہ علم، ذکر خدا اور محبت کے راستے پر آگے بڑھنے کی تحریک دیتے ہیں۔ یقیناً۔ اور یہ سب کچھ نا اس حتمی لقاء کی تیاری ہے جس کی ہر مومن کو امید ہوتی ہے۔ قرآن میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ بھی تو ہے جو اللہ سے ملاقات، لقاء کی امید نہیں رکھتے۔ ہاں، سورہ یونس میں۔ جی، آیت 7 اور 8، جو دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں اور ان کے لیے انجام اچھا نہیں بتایا گیا۔ جی، جبکہ جو اپنے رب سے ملاقات، لقاء کی امید رکھتے ہیں، انہیں نیک اعمال کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ یعنی امید رکھنے والوں کے لیے عمل کا پیغام ہے۔ بالکل، عمل صالح اور توحید۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں، ہر دربار میں ملاقات بھی ہوتی ہے، دیدار بھی ہوتا ہے۔ اچھا۔ لیکن ہر ملاقات یا ہر دیدار وہ دربار نہیں کہلاتا۔ اس سے دربار کی ایک خاص، آپ کہہ لیں، رسمی اور روحانی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک فرق جو مجھے ذرائع میں نظر آیا وہ لباس کا ہے۔ کہتے ہیں کہ دربار کے موقع پر امام خاص روایتی لباس یعنی جبہ اور کراکلی ٹوپی پہنتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک بہت واضح ظاہری فرق ہے۔ یہ اس موقع کی جو سنجیدگی ہے، جو خاص روحانی ماحول ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ عام ملاقاتوں میں مغربی طرز کا لباس بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ لباس کا فرق صرف ظاہری نہیں، یہ اس موقع کی نوعیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ دربار کی روایت، کیا یہ کوئی نئی چیز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ مثلاً فرات دفتری بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ کم از کم امام حسن علی شاہ یعنی آغا خان اول کے زمانے سے تو چلا آ رہا ہے۔ یعنی 19ویں صدی سے؟ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ آغا خان اول کے حوالے سے کیا تفصیل ملتی ہے؟ جی، دفتری لکھتے ہیں کہ آغا خان اول جب بمبئی میں ہوتے تھے تو وہ خاص مذہبی مواقع پر جماعت خانے جاتے تھے اور ہر ہفتے، مطلب باقاعدگی سے، دربار منعقد کرتے تھے۔ ہر ہفتے؟ جی ہاں، ہر ہفتے۔ اور ان درباروں میں ان کے جو پیروکار تھے، مرید تھے، وہ حاضر ہوتے تھے، ملاقات کا شرف پاتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ اچھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دربار ایک طویل عرصے سے امام اور جماعت کے درمیان رابطے، رہنمائی اور وہ جو روحانی فیض ہے، برکت، اس کا ایک ذریعہ رہا ہے۔ تو کیا یہ روایت بس یہیں سے شروع ہوئی یا اس سے بھی پیچھے تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے، جیسے فاطمی دور میں؟ یقیناً اگر ہم تاریخ میں اور پیچھے جائیں تو فاطمی دور کا جو دربار تھا، یعنی جب قاہرہ میں فاطمی امام و خلیفہ اپنی رعایا کو، اپنے لوگوں کو ملاقات کا شرف بخشتے تھے، جی، تو ان مواقع کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں دربار کی ہی ایک ابتدائی شکل سمجھا جا سکتا ہے۔ واہ، فاطمی دربار، اس کا تصور کیسا ہوگا؟ کیا ذرائع میں اس کی کچھ تفصیل ملتی ہے؟ جی بالکل، وہ بڑے شان و شوکت والے موقع ہوتے تھے۔ امام یا تو مرکزی جگہ پر تخت پر ہوتے تھے یا پھر ایک شاہانہ جلوس کی شکل میں باہر نکلتے تھے۔ اچھا۔ اور جو معززین ہوتے تھے، اہم شخصیات، وہ حاضر ہو کر سلام پیش کرتے، اپنی وفاداری کا اظہار کرتے۔ کبھی کبھی ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت بھی کی جاتی تھی۔ تو اس میں ایک خاص قسم کی رسمیت اور علامتی پہلو ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ پاولا سینڈرز نے خاص طور پر امام الظاہر کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ جلوس میں نکلتے تھے تو سونے کے دھاگوں والا خاص دبے کی لینن کا جبہ اور ویسی ہی پگڑی پہنتے تھے۔ سونے کے دھاگوں والا؟ جی، اور ان کے سر پر ایک چھتری ہوتی تھی جو شاہی وقار اور عظمت کی علامت تھی۔ یہ صرف رسمی چیزیں نہیں تھیں، یہ امام کی روحانی اور سیاسی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ تھیں۔
تو یہ صرف شان و شوکت دکھانے کے لیے نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ پہچان، وفاداری کے اظہار اور طرز حکمرانی کے اہم لمحات تھے۔ ان سے امام کی حیثیت مستحکم ہوتی تھی اور ساتھ ہی جو وفادار لوگ تھے ان کی خدمات کو سراہا جاتا تھا، انہیں عزت دی جاتی تھی۔ تو گویا یہ امام اور جماعت کے تعلق کا ایک عملی اور علامتی اظہار تھا۔ بالکل صحیح، یہی نکتہ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ جو دیدار ہے، ملاقات ہے اور خاص طور پر دربار، یہ سب امام کے ذریعے ایک روحانی قربت، ایک پہچان حاصل کرنے کے مقدس سلسلے کا حصہ ہیں، اور ان کی جڑیں کہیں نہ کہیں قرآنی تصورات جیسے لقاء اللہ اور امام میں نور الہی کے جلوے کے تصور میں ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا، اور ان سب میں دربار اپنی خاص رسومات اور اس تاریخی تسلسل کے ساتھ روحانی خوشی اور قربت کا ایک بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں فاطمی درباروں کی شان سے لے کر آغا خاں اول کے بمبئی کے درباروں تک کی تاریخ کی گونج ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور معنی خیز روایت ہے۔ چلیں جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ ان تاریخی رسومات اور ان کے تسلسل میں وقت کے امام اور جماعت کے درمیان جو تعلق ظاہر ہوتا ہے، اس کی کون سی گہری معنویت آج ہمارے لیے اہم ہو سکتی ہے؟ جی، اور شاید اس دعا کے ساتھ بات کو ختم کریں کہ ہر دیدار ہماری باطنی پہچان کو مزید روشن کرے، ہر ملاقات ہماری محبت کو اور گہرا کرے، اور ہر دربار ہمیں ابدیت کی ایک جھلک دکھائے۔ جے جے ماں